رہائشی مکان کو کرائے پر دینے کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا۔ مالک مکان کرایہ داروں پر غیر ضروری دباؤ ڈال کر اضافی رقم وصول کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کرایہ داروں کو غیر معیاری اور خراب حالت میں رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کے وقت حضرت عبداللہ بن ارقط ان کو اجرت پر رہنما کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ اچھا گورنمنٹ دیکھو فالتو بات نہیں کرنا، گورنمنٹ کے باپ کا مکان ہے، گورنمنٹ بنا رہی ہے ابھی دھوپ۔ ٹھیک ہے انکل جی، پھر ہم کچھ کہہ تو نہ رہے ہیں، اس کے بعد جب آئیں گے تو ہو جائے گا فیصلہ۔ نہیں تو اپائے زیادہ کرے گی وہ نہیں ہے، آپ اپنا آئیے اپنا سامان خالی کر لیجیے، لیکن آپ سوچو کہ 6 مہینہ سے روم بند کیے رہو تو کسی کے باپ کا ہے کیا مکان؟ یہ مزدوروں کے لیے ہوا ہے، تم جیسے لوگ انجینئرنگ کرو گے، ڈاکٹری کرو گے، تمہارے لیے ہے یہ۔ تو مزدور تو ہمارے پتا جی کون سے کلیکٹر ہیں انکل جی، وہ بھی تو مزدور ہی ہے نا۔ ابھی آپ یہ ایک کنورزیشن سماعت فرما رہے تھے۔ اس میٹریلسٹک دور میں مکان کرائے پر ملنا جیسے کہ ہیرا تلاش کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے ملک میں کرایہ داروں کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ قانونی، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں سے کرایہ داروں کے مسائل بہت ہیں۔ یہ مسائل نہ صرف کرایہ داروں کے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں، بلکہ مالک مکان اور کرایہ داری کے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان بھی ہیں۔ کرایہ داروں کو درپیش اہم مسائل پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، زیادہ کرایہ اور بے ضابطہ اضافہ کرایہ۔ کرایہ داروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یا مسئلہ یہ ہے کہ کرائے کی جو رقم ہے اس میں بے ضابطہ اور اس میں اچانک اضافہ ہے۔ کئی مالک مکان بغیر کسی قانونی جواز کے کرایہ بڑھا دیتے ہیں، جو کہ کرایہ داروں کے بجٹ پر بوجھ بن جاتا ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں کرایہ کنٹرول قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل آوری نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کرایہ دار مسائل کا شکار ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ان کو قانونی تحفظ نہیں ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں کرایہ داروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین تو موجود ہیں، لیکن اس پر جیسا کہ میں نے کہا عمل آوری نہیں ہوتی۔ یہ قوانین جیسے رینٹ کنٹرول ایکٹ، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر کرایہ دار اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ مالک مکان کا دباؤ، یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے۔ مالک مکان کرایہ داروں پر غیر ضروری دباؤ ڈال کر اضافی رقم وصول کرتے ہیں۔ مہینے کی پہلی تاریخ کرایہ دار کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ ہوتی ہی نہیں کہ مالک مکان کا ریمائنڈر شروع ہو جاتا ہے۔ کرایہ پہلی تاریخ سے 1-2 دن آگے بڑھ جائے تو گھر خالی کرنے کی دھمکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ مالک مکان ذاتی وجوہات کی بنا پر کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرایہ دار نہ ہوا نوکر ہوا۔ چوتھا مسئلہ ضمانت اور جس کو ایڈوانس کی رقم کہا جاتا ہے وہ ہے۔ کئی مالک مکان کرایہ داروں سے 6 مہینے یا 1 سال کا ایڈوانس کرایہ مانگتے ہیں، جو کہ غریب یا متوسط طبقے کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ مکان خالی کرنے پر جو ضمانت یعنی ایڈوانس کی رقم واپس کرنا ہے، اس میں بھی ٹالم ٹول، اس میں بھی دیری ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب جب مکان خالی کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہوا، فلاں ڈیمیج ہوا، وہ ساری رقم اس میں سے کٹ جاتی ہے۔ اب 5واں مسئلہ ہے رہائش کی جو حالت ہے، سچویشن۔ کئی مرتبہ کرایہ داروں کو غیر معیاری اور خراب حالت میں رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ مکان کی مرمت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اکثر مالک مکان پوری نہیں کرتے، حالانکہ اصولی طور پر مالک مکان کو یہ اچھے طریقے سے گھر کی مرمت کروانی چاہیے، ورنہ کرایہ کس بات کا لے رہے ہیں۔ اور پھر چوتھا مسئلہ ہے جو کہ آڈ قسم کا ہے، ثقافتی اور سماجی مسئلہ ہے۔ یہ اب سماج میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ بعض جگہوں پر
کرایہ داروں کو ان کے مذہب، ان کی ذات یا ان کی زبان کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب 7واں مسئلہ، اخراج کا مسئلہ، یعنی مکان خالی کروانے کا مسئلہ۔ مالک مکان قانونی نوٹس کے بغیر کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اچانک اخراج کرایہ داروں کے لیے ذہنی اور مالی دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ رہائش کے لیے مکان کرائے پر دینے کا رواج کب سے شروع ہوا؟ جب اس کے متعلق معلومات حاصل کیں تو یہ بات سامنے آئی کہ کلونیل یعنی نو آبادیاتی دور جب سے شروع ہوا تب سے مکان کرائے پر دینے کا رواج جنم لیا۔ قدیم زمانے میں زمین جو زراعت کے لیے ہوتی تھی اس کو لیز پر دینے کا رواج تھا۔ زمینداروں یعنی جاگیرداروں اور کسانوں کے درمیان زمین کے استعمال کے لیے مختلف معاہدے ہوتے تھے جو کہ کرایہ داری کی ابتدائی شکل سمجھی جا سکتی ہے، لیکن یہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ زراعت یا تجارت کے لیے دی جاتی تھی۔ شہروں میں کاریگروں اور تاجروں کے لیے محدود پیمانے پر کرایہ داری کا نظام موجود تھا، لیکن یہ غیر رسمی اور غیر منظم تھا۔ مغلیہ دور میں زمین اور جائیداد کا انتظام زیادہ منظم تھا، لیکن رہائشی مکان کرائے پہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ زیادہ تر جائیدادیں زمینداروں اور ان میں زراعت کے ذریعے استعمال ہونے والی جو زمین تھی اس میں کچھ معاہدے ہوتے تھے۔ اب جب کہ نو آبادیاتی یعنی کلونیل دور، برطانوی دور حکومت آیا، اس میں یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے دوران جب برطانوی حکومت نے ہندوستان میں شہری علاقوں کو ترقی دینے کی کوشش کی، اس کو منصوبہ بنایا، کرایہ داری کا نظام شروع ہوا۔ صنعتی انقلاب کے اثرات نے شہری زندگی کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے مزدوروں اور دفتری ملازمین کی رہائش کی ضرورت بڑھ گئی، جس کے باعث کرائے پر مکان دینے کا رواج بڑھتا گیا۔ اس کے نتیجے میں کرایہ داروں کے مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اسی لیے 1948 میں بمبئی رینٹ کنٹرول ایکٹ بنا، جس نے کرایہ داری کے نظام کو ایک قانونی شکل دے دی۔ 1990 کی دہائی میں جب اقتصادی اصلاحات کیے گئے، اس کے بعد جائیداد کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اسی کے ساتھ کرائے پر مکان دینا آمدنی کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی بن گیا۔ آج رہائشی اور تجارتی جائیدادوں کو کرائے پر دینا ایک بڑی صنعت اختیار کر چکی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں نے اس کو باضابطہ صنعت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کیسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرایہ داری کا نظام موجود نہیں تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ معاملات میں جائیداد یا اشیاء کو کرائے پر دینا یا اجرت پر لینے کے واقعات ملتے ہیں، لیکن وہ تجارتی غرض کے لیے ہوتے تھے۔ اسلامی فقہ میں اجارہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو کرائے یا اجرت پر دینا یا لینا، جائیداد یا زمین کو کرائے پر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین یا باغات کو کرایہ یا شراکت پر دینا عام تھا۔ یہ عام طور پر زرعی مقاصد کے لیے ہوتا تھا، جہاں زمین کا مالک پیداوار میں حصہ یا پھر اجرت کی بنیاد پر یہ کرائے پر دی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ زمین پر کام کریں گے اور پیداوار کا ایک حصہ دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2329۔ رہائشی مکان کا کرایہ۔ رہائشی مکان کو کرائے پر دینے کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے یا مہمانوں کو بلا معاوضہ ٹھہراتے تھے، کیونکہ مہمان نوازی اسلامی ثقافت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اشیاء اور خدمات کی اجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کے وقت حضرت عبداللہ بن ارقط ان کو اجرت پر رہنما کے طور پر مقرر کیا تھا۔ اسی طرح پانی بھرنے، جانوروں کی دیکھ بھال یا دیگر خدمات کے لیے اجرت دی جاتی تھی۔ یہ ساری کمرشل ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکان کرائے پر دینے کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں جائیداد کو یعنی تجارت کے لیے
کرائے پر دینا تو معلوم ہوتا ہے، لیکن مکانوں کو یعنی رہائشی مکانوں کو کرائے پر دینے کی روایات نہیں ملتی۔ مہمان نوازی اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر لوگ عموماً کسی کو بھی بغیر کرایہ وصول کیے رہائش مہیا کر دیتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اضافی مکان عام طور پر مہمانوں یا مسافروں کے لیے مختص کیے جاتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام اپنے اضافی وسائل کو غربا اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر صحابہ اکرام متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس وسائل محدود تھے۔ اگر کسی کے پاس اضافی مکان ہوتا تو وہ عمومی طور پر مہمانوں کے لیے یا سماجی خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے مشوروں سے نوازیں، اور ساتھ ہی اس کو شیئر بھی کریں۔